کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہو اور وہ نیکی اللہ کے نزدیک گناہ بن جائے؟ کیا کبھی تم نے سوچا ایک عمل جس پر لوگ تمہیں داد دیں، جس پر تم خود کو نیک سمجھو، وہی عمل قیامت کے دن تمہیں جہنم کے قریب لے جائے؟ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے خطرناک گناہ وہ نہیں جسے انسان گناہ مانتا ہے، بلکہ وہ ہے جسے انسان نیکی سمجھ کر کرتا ہے؟ یہ ویڈیو سن کر آپ چونک جائیں گے، کیونکہ شاید ان میں سے کچھ گناہ ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان فطرتاً نیکی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ اچھا بنے، اللہ کو راضی کرے، جنت کا حقدار بنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر نیکی واقعی نیکی نہیں ہوتی اور ہر اچھا نظر آنے والا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں ایک حقیقت بتاتا ہے، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا کون ہے؟ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہم ان گناہوں کی بات کریں گے جو لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ ریا، دکھاوے کی نیکی۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نماز شروع کی، آواز میں خوشو، حرکات میں ٹھہراؤ، سجدے لمبے، لوگ دیکھنے لگے۔ کچھ نے کہا ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی ہے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نیکی گناہ میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، وہ نیکی جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف کے لیے ہو، وہ اللہ کے یہاں رد کر دی جاتی ہے۔ دوسرا گناہ، گناہ پر فخر کرنا۔ آج کے دور میں گناہ صرف کیا نہیں جاتا بلکہ دکھایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حرام کو فخر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہم ایسے ہی ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ جملے نیکی نہیں، یہ گناہ کی نمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنا کمزوری ہے مگر گناہ پر فخر بغاوت ہے۔ تیسرا گناہ بدعت، نیکی کے نام پر دین میں اضافہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم دین کو خوبصورت بنا رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ اگر نہیں تو نیت چاہے جتنی اچھی ہو وہ عمل قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے دین میں وہ چیز داخل کرے جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ نیکی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ چوتھا گناہ، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ایک شخص کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ لوگ تو گنہگار ہیں، وہ خود کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی سمجھتا ہے۔ یہ تکبر ہے، اور تکبر وہ گناہ ہے جس میں ابلیس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پانچواں گناہ، یاد رکھو نیکی کے بدلے احسان۔ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، کسی کی مدد کی، پھر ہر موقع پر یاد دلانا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، اگر میں نہ ہوتا تو تم کچھ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو، یہ نیکی نہیں غرور ہے۔ چھٹا گناہ، حرام کمائی سے نیکی کرنا۔ کوئی شخص حرام کماتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو خیرات بھی کرتا ہوں۔ حرام مال نیکی کو پاک نہیں بلکہ نیکی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ ساتواں گناہ، علم کے بغیر دین پر عمل۔ آج ہر شخص مفتی بنا پھرتا ہے، بغیر علم کے حلال حرام پر فتوے دیتا ہے۔ یہ نیکی نہیں، یہ جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو، اس کا انجام سب سے بڑا نقصان۔ یہ سب گناہ اس لیے خطرناک ہیں کیونکہ انسان انہیں گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اعمال دیکھ کر کہیں گے یہ کیا، ہم تو نیکی کر رہے تھے، اور جواب ملے گا تم نے نیکی اللہ کے لیے نہیں کی تھی۔ سبق آج کے انسان کے لیے، سچی نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو، آج کے ساتھ ہو، اور گناہ اپنے اعمال کو روز تولنا سیکھو، کیونکہ سب سے بڑا خسارہ وہ نہیں جو قبول نہ ہو۔ یہ ویڈیو کسی پر الزام نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ شاید ان گناہ میں ہم بھی شامل ہوں، مگر خوشخبری یہ ہے جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی نیت درست کر لی اور اپنا راستہ درست کر لیا تو وہی اعمال جو گناہ بن رہے تھے نیکی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو واقعی نیکیاں ہوں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔